اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیریت سے رکھے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ٹائمنگ اور امساک کے نسخوں کی اتنی مانگ ہے کہ روزانہ 15 سے 20 فون اسی سلسلے میں آتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمیں ٹائمنگ کا نسخہ بتائیں، ہماری ٹائمنگ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور حکماء کے بھی فون آتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمیں کوئی اچھا سا ٹائمنگ کا نسخہ بتائیں جو ہم اپنے دواخانوں پر تیار کر کے لوگوں کی خدمت بھی کریں اور کچھ روپیہ پیسہ بھی کمائیں۔ تو اسی سلسلہ میں آج آپ کو ایک انتہائی بہترین ٹائمنگ کا نسخہ بتا رہا ہوں جس سے انشاءاللہ ٹائمنگ کی کمی کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے حضرات تک بھی پہنچے اور وہ اس سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں اور میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ٹائمنگ اور امساک یہ کیا چیز ہے؟ ٹائمنگ اور امساک کا مطلب ہے کہ دوران مباشرت زیادہ سے زیادہ وقت لگنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے لطف کے لمحات بڑھتے ہیں۔ دوران مباشرت جب زیادہ ٹائم لگے گا تو مرد کو انتہائی لطف آتا ہے اور عورت کا انزال ہو جاتا ہے جس سے دونوں مرد اور عورت پوری طرح مطمئن ہو جاتے ہیں اور عمل مباشرت مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹائمنگ کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ ٹائمنگ کی کمی ہوتی ہے غلط عادات کی وجہ سے، جو کچھ لوگوں کو بیماری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے لیکن وہ تقریباً صرف 2% ہیں۔ جو 98% لوگ ہیں وہ اپنے خود لذتی مشت زنی کی وجہ سے اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک نوجوان جو کوئی غلط رسالہ، غلط کہانی پڑھ رہا ہے یا کوئی غلط تصویر دیکھ رہا ہے اپنے موبائل پر یا کوئی غلط ننگی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ فوراً جسم میں بجلی کی لہریں دوڑ کر دماغ کو اشارہ جاتا ہے جو وہ اشارہ فوراً عضو تناسل کی طرف منتقل کرتا ہے اور اس میں تناؤ آتا ہے اور وہ تناؤ کو وہ نوجوان جو دیکھ رہا ہے وہ فوراً مشت زنی کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مشت زنی کرتا ہے جس سے مادہ منویہ ضائع ہوتا ہے۔ وہ یہ عمل بار بار کرتے ہیں، یعنی ایک دن میں 10 دفعہ مشت زنی کرنے والے لوگوں نے بھی مجھے بتایا ہے کہ ہم ایک دن میں 10 دفعہ مشت زنی کرتے ہیں۔ وہ اتنا قیمتی مادہ منویہ، میں ایک حکمت کی پرانی کتاب پڑھ رہا تھا جس میں حکیم صاحب نے لکھا کہ 40 لقمے جو ہم کھاتے ہیں غذا کے اس سے 1 قطرہ خون کا پیدا ہوتا ہے اور 40 قطرے خون سے 1 قطرہ مادہ منویہ بنتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں اتنا قیمتی مادہ منویہ لوگ ویسے ہی بیٹھ کر ضائع کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم دل بڑا دکھتا ہے، کیا کریں؟ ہمارا کام تو سمجھانا ہی ہے۔ کچھ والدین کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھائیں۔ تو نسخہ سماعت فرمائیں۔ آپ نے لینا ہے 1 عدد نار چھوارا۔ نار چھوارا جو ہے وہ پنسار سٹور سے اگر آپ جا کر کہیں گے ہمیں نار چھوارا چاہیے یا کسی خشک فروٹ والی دکان سے تو وہ آپ کو نار چھوارا ہی دے گا۔ وہ ذرا عام سائز میں بڑا بھی ہوتا ہے عام چھوارے سے اور موٹا بھی ہوتا ہے۔ اس میں سے گٹھلی دور کر کے افیون خالص آپ نے اس میں 1 گرام شامل کرنی ہے اور اس کو آپ نے شیر برگد یعنی بور کے دور سے تر کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بند کر کے اوپر سوت کا دھاگا لپیٹ دینا ہے جس سے چھوارا اچھی طرح چھپ جائے۔ پھر گندم کا آٹا گندا ہوا اس میں آپ نے اس کو اچھی طرح ملفوف کر دینا ہے جس سے وہ چھوارا نظر نہ آئے۔ اب آپ نے لینا ہے 1 پاؤ دیسی گھی۔ جب وہ اچھی طرح آٹا خشک ہو جائے تو آپ نے اس کو اس دیسی گھی میں بھون لینا۔ جب وہ بھون جائے آٹا سرخ ہو جائے تقریباً سیاہی مائل، آپ نے اس کو نکال کر آٹا دور کر کے اس چھوارے کو آپ نے پیس لینا اور پیس کر آپ نے چنے کے برابر گولی بنا لینی۔ چنے کے برابر گولی جب آپ بنائیں گے تو اس کو محفوظ کر لیں خشک کر کے۔
تو آپ ایک گولی صبح اور ایک شام استعمال کریں، اور وقت مباشرت سے 1 گھنٹہ پہلے ایک گولی دودھ کے ساتھ، میٹھے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کیا چیز کھائی ہے اور آپ کو کتنا لطف آتا ہے، آپ اشش کر اٹھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔